یہ سن کر محفین نے اپنی پتلی بھویں سکیڑی۔ آخر کار اس نے ہاتھ اٹھا کر سوال کیا، ٹیچر اگر کسی نے میرے باڈی دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اجنبی ہے تو تم پولیس کو بلا سکتی ہو۔ ٹیچر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر وہ اجنبی نہیں ہے؟ محفین نے پریشانی کے ساتھ سوچا۔ انکل نے آنٹی کی باڈی دیکھی تھی۔ ٹیچر ایک لمحے کو شوق میں آ گئی۔ ٹیچر کافی دیر بعد اپنے ہوش میں واپس آئی اور نہ چاہتے ہوئے جواب دیا، پھر مرد کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ اگر کسی لڑکے نے لڑکی کی باڈی دیکھی ہے تو اسے لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، ورنہ وہ ایک بدتمیز ہوگا۔ محفین کو ٹیچر کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ ممی نے کل رات غصہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیزام انکل بدتمیز ہے۔ بریک کے بعد محفین نے ٹیچر کا فون لے کر شیزام کو کال کی۔ شیزام انکل میں اسکول میں ہوں۔ ہاں تم سیٹ ہو گئی؟ شیزام نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں مجھے پسند آیا انکل۔ شیزام میری ٹیچر نے آج مجھے کچھ سکھایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کی باڈی دیکھے تو اسے لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ آپ نے کل رات آنٹی کی باڈی دیکھی تھی۔ شیزام کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ آپ فکر نہ کرو، میں جانتی ہوں جو ہوا۔ آنٹی سیبی نے مجھے کل رات بتایا تھا۔ میری ٹیچر نے کہا کہ آپ کو لڑکی کی ذمہ داری لینی چاہیے ورنہ بدتمیز ہو۔ اس کے بعد محفین نے کال کاٹ دی۔ جب شیزام نے یہ الفاظ سنے تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر سکا کہ وہ ایک بچے اسے سبق سکھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فون گھما رہا تھا کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اچانک اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور اس عورت کی آواز سننے کی چاہ ہوئی اسے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد شیزام نے صبرین کا نمبر ڈائل کیا۔ جی شیزام سوری، صبرین کی سنجیدہ آواز آئی۔ کسی نہ کسی طرح وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کہے۔ تم نے مجھے آج صبح کون سی دوا دی تھی؟ مجھے بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ کیفلکس اور کچھ سردی کی دوا۔ اوہ میں نے اب فون بند کر رہی ہوں، رکو۔ شیزام نے فوراً صبرین کو روکا۔ یہ کون سی برانڈ کی تھی؟ مجھے یاد نہیں، بہرحال یہ دوا کی دکان پر دستیاب ہے۔ صبرین نے فوراً فون بند کر دیا۔ شیزام نے اپنا ماتھا سکیڑا، دوبارہ فون کیا۔ کیا چاہیے شیزام؟ شیزام اس کے اعصاب پر چڑھ رہا تھا۔ اس کا صرف دل چاہ رہا تھا کہ وہ آرام سے نیپ لے اور اس کی آواز میں بیزاری تھی، مگر شیزام نے محسوس نہیں کیا۔ وہ پہلے ہی بیمار تھا اور اس وقت اسے دوبارہ بخار محسوس ہونے لگا۔ میں صرف تمہیں اچھی نیت سے یاد دلا رہا ہوں کہ اسحاق اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کے پاؤں بدبودار ہیں اور مزید یہ کہ وہ مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ تمہارے قریب آیا صرف اس لیے کہ تم لاشاری کارپوریشن کی جانشین ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ تم میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ تم سے تعلق نہیں رکھتا۔ صبرین کے الفاظ نے شیزام کو غصے سے چکرا دیا۔ میں نے تمہیں بس اسی لیے یاد دہانی کرائی کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دھوکہ کھاؤ اور شرمندہ ہو، اور ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں طلاق دینے کا، جب تک کوئی اچھا مرد نہیں مل جاتا ہے۔ شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اسحاق کے پاؤں بدبودار ہیں۔ میں اسے آج رات گھر پر انوائٹ کروں گی تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ وہ مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ صبرین نے بات مکمل کرتے ہوئے پھر فون بند کر دیا۔ شیزام اتنا غصے میں آیا کہ فوراً لینڈ لائن توڑ ڈالا۔ ہادی جو دروازے پر کھڑا تھا کمرے میں داخل ہونے والا تھا، شرم سے سرخ ہو گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسحاق نہ تو بدبودار پاؤں والا تھا اور نہ ہی مردوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ شیزام سوری نے اپنی محبت کے حریف کو بدنام کرنے کے لیے آخری حد تک جا کر اس کا نام خراب کرنے کی کوشش کی۔ جب شیزام کا غصہ کم ہوا تو وہ شدت سے کھانسا۔ شیزام سر، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آخر کار مس صبرین ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہادی نے محسوس کیا کہ شیزام کی حالت بہتر نہیں ہوئی کیونکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شیزام نے غصے سے اسے گھورا اور کہا، تنویر کو بلاؤ۔ یہ ہادی کے لیے ایک مشکل صورتحال بن گئی۔ اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر تنویر شیزام کے ذاتی ڈاکٹر ہیں۔ ہادی نے تنویر کو فون کیا۔ تنویر بھی چپ ہو گیا مگر آخرکار کچھ عام سردی کی دوا کے ساتھ آ گیا۔ شیزام، کیا تم اپنی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر سکتے؟ شیزام نے دوا کا پیکٹ کھولا اور ہدایت کے مطابق کچھ گولیاں لیں۔ کھانستے ہوئے اس نے کہا، تنویر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے۔ کیا؟ تنویر کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ شیزام نے کمزوری کے ساتھ سیٹ پر ٹیک لگا کر کہا، اس سے بخار محسوس ہو رہا تھا۔
وہ شاید جانتا تھا کہ وہ دراصل کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ شاید میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ میں اب میرا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی پہلے کرتا تھا۔ اب میں صبرین کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تنویر اسے گھورنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ جب تم نے صبرین سے علیحدگی کی تھی اور زبردستی پیپرز پر سائن کروائے تھے، مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ شہزام، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ تم میرا سے شادی کرنے جا رہے ہو۔ ہوٹل و تاریخ طے ہو چکی ہے اور شادی کے دعوت نامے بھی بھیجے جا چکے ہیں۔ اگر تم اچانک شادی منسوخ کرو گے تو میرا کا کیا ہوگا؟ کیا تم اسے موت کے دہانے پر دھکیلنا چاہتے ہو؟ شہزام کی آنکھوں میں بے بسی اور جرم کا احساس آیا۔ اس سے زیادہ وہ جب بیرون ملک تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ تھے تو تم سوچو کہ وہ اب کیسے زندگی گزارے گی جب تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تنویر نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ یہ تمہارا انتخاب تھا اور تم نے ہی میرا کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ شہزام کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ 4 سال پہلے صبرین سے اتنی نفرت کیوں تھی، لیکن 4 سال بعد وہ پھر اس کی طرف مائل کیوں ہوا؟ تنویر، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے 4 سال پہلے صبرین سے نفرت تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ اس وقت میری یادداشت کچھ کمزور تھی، ورنہ میں اسے کنگ کا ہار نہ دیا ہوتا۔ تم واقعی اسے نفرت نہیں کرتے؟ اگر ہیرا کی موت نہ ہوتی تو تم دونوں شاید کبھی جدا نہ ہوتے۔ تنویر نے بے تکلفی سے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور اسے یاد دلایا۔ شہزام، اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ شہزام 1 گھنٹے تک سیٹ پر خاموش رہا۔ شاید اسے یہ دیر سے سمجھ آیا تھا۔ ایک خفیہ کیمرے میں میرا پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک مرد آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا، جس کی شخصیت ایک خاص باوقار جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے سستی اور لاپرواہی نمایاں تھی۔ اب آپ مجھے کیوں تلاش کر رہے ہیں مس میرا؟ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا نے مدھم اور پرسکون مسکراہٹ دی۔ ہمارے درمیان کوئی تعاون نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں مس میرا، میں بہت مصروف ہوں اور اگر کچھ نہیں ہے۔ شہزام کے ساتھ 4 سال پہلے جو ہیرا تھی وہ اصلی ہیرا نہیں تھی، میرا نے کہا۔ جب وہ بعد میں مر گئی، آپ نے اصلی ہیرا کو اس کی جگہ پہنچا لیا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے اس وقت آبش کو جعلی ہیرا بنایا تھا تاکہ شہزام اور صبرین کے تعلقات کو خراب کیا جا سکے، اور رانیہ کو جیل بھیج کر آپ نے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ جب وہ جعلی ہیرا شہزام کے ساتھ تھی تو اس نے مسلسل شہزام کی دوا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، جس سے اس کی حالت بگڑ گئی، بشمول اس کی یادداشت۔ مرد کی بھویں آہستہ آہستہ گہری اور سرد ہوتی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرا کے ساتھ بیٹھ گیا اور ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کافی چیزیں جانتی ہیں مس میرا۔ اگر میں اس وقت نہیں آتی تو شہزام شاید پاگل ہو چکا ہوتا۔ میرا نے کہا۔ خوب، آپ کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ آپ نے میرا منصوبہ برباد کر دیا۔ مرد نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصل حقیقت بے نقاب ہو، اور میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ جب میں نے 4 سال پہلے شہزام کا علاج شروع کیا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی دوا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ یہ بہت چالاکی سے پلان کیا گیا تھا کیونکہ اس کا پتہ کسی کو نہیں چل سکتا تھا سوائے میرے جیسے ذہین ماہر نفسیات کے۔ مرد خاموش رہا۔ میرا نے اس کے لیے ایک کپ کافی ڈالا۔ مجھے جو کچھ 4 سال پہلے ہوا تھا اس کا اچھا خاصا علم ہے۔ جعلی ہیرا آبش تھی، اور آبش کہاں ہے میں یقین کرتی ہوں کہ اس کا کسی اور کو نہیں پتہ سوائے آپ کے۔ میں؟ مرد نے ہنس کر کہا۔ چونکہ آپ نے اس راز کو شہزام، زارون اور تنویر سے چھپایا ہے، میں یقین کرتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے اور بھی کوئی نہ کوئی شخص ہوگا، میرا مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ در حقیقت میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جب میں واپس آئی تو شہزام اور صبرین کے تعلقات کو خراب کر دیا۔ آپ نے رانیہ کو جیل بھیجا، جسے میں بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میں شیرازی خاندان کو اتنی آسانی سے تباہ کر پائی ہوں۔ میں کب سے آپ کے ساتھ دوست بننا چاہتی تھی۔ کیا آپ کو ڈر نہیں کہ شہزام کو پتہ چل جائے گا؟ مرد نے ہنکار بھرا۔ کتنی بری عورت ہو تم۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شہزام تمہیں اتنے دنوں تک نہیں پہچان پایا، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ ہر دن سوتا ہے۔ میرا دل میں بڑبڑائی۔
کیسے وہ شہزام کے ساتھ کہاں سو سکتی ہے جب وہ ہر روز علیحدہ کمرے میں سوتا ہے؟ آپ چاہتی کیا ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ مرد نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ یہ شخص، میرا نے اس کے سامنے ایک تصویر رکھی، اسے مار دو اور ہم مستقبل میں شراکت دار بن جائیں گے۔ تم شہزام کو دھوکہ دینے کی جرت رکھتی ہو، میں صرف اس آدمی کو نہیں کھونا چاہتی، میرا نے دانت پیس کر کہا۔ کوئی نہیں ہے جو شہزام سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، مرد نے تصویر لے لی۔ میرا، بتاؤ محفین کل رات کیسے گری؟ شہزام نے اچانک سوال کیا۔ میرا کا دل دھڑکنے لگا اور وہ فوراً سمجھ گئی کہ شہزام کو کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزام کا چہرہ مزید غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ کیا اتنا مشکل سوال ہے جواب دینا؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، بس مجھے لگا کہ میں محفین کے گرنے کے لیے ذمہ دار ہوں، میرا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بہم انداز میں کہا۔ یہ میری غلطی تھی، اگر میں ذرا زیادہ محتاط ہوتی تو وہ شاید نہ گرتی، مجھے افسوس ہے۔ شہزام نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ اگر یہ ماضی کی بات ہوتی تو اسے بے چون و چرا تسلی دینے کی کوشش کرتا، مگر محفین کی کل رات کے رونے کی آواز نے اسے ہوش میں کر دیا تھا۔ اگرچہ میرا نے الزام قبول کیا، لیکن اس نے محفین کے گرنے کی وجہ جو بتائی تھی وہ غیر واضح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے محفین اس لیے نہیں گری کیونکہ میرا غافل تھے، بلکہ میرا نے محفین کو نیچے دھکیل دیا تھا کیونکہ وہ کپڑے گندے ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ میرا، کیا تمہیں بچوں سے نفرت ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ میرا چونک گئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی کوشش کی۔ یقیناً میں بچوں کو پسند کرتی ہوں، بچے معصوم اور پیارے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے فرشتے، مجھے بہت پسند ہیں۔ شہزام نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نظریں جھکائیں۔ شہزام، میں جانتی ہوں کہ کل رات میرا محفین سے سلوک تمہیں بہت پریشان کر گیا، لیکن یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی بچے کی دیکھ بھال کی، تو میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم محفین کو دوبارہ کھیلنے کے لیے لاؤ تاکہ میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں زیادہ تجربہ حاصل کر سکوں۔ اگر محفین نے کل رات کے بارے میں شہزام کو بتایا تو میرا کے پاس ہزاروں طریقے تھے شہزام کو رام کرنے کی۔ اگر محفین مر بھی جاتی تو میرا اسے ایسا بنا دیتی کہ اس کا اس سے کچھ بھی تعلق نہ ہو۔ مشکل ہے، شہزام نے ابرو چڑھایا۔ وہ بس ایک چھوٹی بچی ہے، تھوڑی سی غفلت سے وہ زخمی ہو سکتی ہے، ایک مچھلی کی ہڈیاں پھل کا بیج بھی سے مار سکتا ہے۔ میرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں بہت احتیاط سے رہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا، مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بچوں کے لیے مناسب نہیں ہو۔ شہزام نے اچانک اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے کل محفین کا خیال نہیں رکھا؟ میرا اتنی پریشان ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ شہزام، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم حالیہ دنوں میں بہت متصب ہو گئے ہو؟ وہ ریحام کی بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ ہاں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن تم میرے ماں بننے کا حق مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے بچے کا بہت خیال رکھوں گی۔ میرا، تم ایک بچے کو میرے اور تمہارے رشتے کو خراب کرنے کی دھمکی کیوں دی؟ شہزام، جو پہلے ہی بیمار تھا، اس کے رونا شروع کرنے پر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ صرف اس لیے کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ تم نے اسے بتایا کہ اس کے انکل اور والد کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میری بھتیجی ہے۔ تم نے کہا کہ اگر وہ ہمارا رشتہ خراب کرے گی تو تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ میں مستقبل میں اپنے بچے کے ہونے کے بعد اس سے نفرت کروں گا۔ میرا دم بخود ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ محفین کی خاموشی کل رات کے بعد اس کی دھمکی کے کامیاب ہونے کا اشارہ ہے۔ آخرکار محفین ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی بات کرنے کی صلاحیت ابھی پوری طرح سے نہیں آتی تھی، پھر بھی وہ بدبخت لڑکی پھر بھی مڑ کر شہزام کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ شہزام نے اسے الزام لگایا۔ تم نے صرف اس لیے محفین کو نیچے دھکیل دیا کیونکہ اس نے تمہارے کپڑے گیلے کر دیے تھے؟ پورے وقت وہ اکیلے نہا رہی تھی جبکہ تم اپنے فون کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرا، تمہاری بے صبری جائز نہیں، بلکہ تمہیں بچوں سے کوئی محبت نہیں، تمہیں کسی بچے سے محبت نہیں ہے۔ صبرین کے برعکس، جو بچے کے لیے غذائیں سے بھرپور ناشتہ اور مٹھائیاں تیار کرتی تھی، اس کے بال بناتی تھی اور اس کے دانت صاف کرتی تھی۔ صبرین نے تو دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا جب وہ نہا رہی تھی کیونکہ وہ بچے کی فکر کر رہی تھی۔ جتنا اس نے موازنہ کیا اتنا ہی اس سے محسوس کیا کہ صبرین بہترین ہے۔
پہلے وہ چاہتا تھا کہ میرا صبرین کے جڑواں بچوں کی دیکھ بھال کرے، سوچتا تھا کہ میرا ان کا خیال رکھے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے صرف 3 سال کی بچی کو دھمکی دی تھی، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ 4 سالوں میں جب سے وہ اس کے ساتھ تھی، یہ پہلا موقع تھا جب شہزام نے اسے اتنی مایوسی اور غصے سے دیکھا تھا۔ ایک بات بے چینی کی لہر اس کے دل میں اٹھی۔ اس نے گناہ کے احساس سے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں خود پر قابو نہ رکھ پائی اور میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن جب میں میفین کو نہلا رہی تھی، ایک لمحے کو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے سردی لگ رہی ہے اور دوسرے لمحے کو کہہ رہی تھی کہ اسے گرمی لگ رہی ہے، مجھے لگا کہ پانی کا درجہ حرارت ٹھیک ہے، اس لیے میں نے وہ باتیں کہی تھیں تاکہ اسے ڈرا سکوں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے لگا کہ میفین مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میفین نے ابھی اپنی ماں کو کھویا ہے۔ شہزام اب اس سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی بچے کتے یا بلیوں کی طرح نہیں ہوتے کہ تم انہیں چھوڑ دو اور سب کچھ نینی پر چھوڑ دو۔ اگر تم انہیں پیدا کرنے کا فیصلہ کرتی ہو تو تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، وہ ساری چیزیں تمہیں خود کرنی پڑیں گی، تم نینی پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی۔ آخرکار نینی نے بچہ نہیں پیدا کیا، تمہیں کیسے پتا کہ نینی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ جیسا کہ اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی نینی سے مار کھا چکا تھا، لہٰذا شہزام چاہتا تھا کہ اس کے بچے والدین کی محبت میں رہ کر بڑے ہوں۔ میں کروں گی، میں ان کا اچھا خیال رکھوں گی، میرا نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی جوان ہیں، بچوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ شہزام نے پھر نظریں ہٹائیں۔ تم واپس جا سکتی ہو، مجھے ابھی بہت سی چیزوں کا سامنا ہے، ویسے تمہیں اب میرے لیے دوپہر کا کھانا تیار کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کچھ بنو، نہ کہ میری زندگی کے گرد گھومو۔ اس نے یہ بات ختم کی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ میرا اتنا غصے میں آ گئی کہ وہ پاگل ہو گئی، لیکن جو کچھ وہ کر سکتی تھی وہ صرف ایک غمگین چہرہ بنانا تھا۔ جب وہ سوری کارپوریشن کے دفتر سے باہر نکلی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو تصویر بنانے کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی وہ ایک بچے کے ذریعے خراب ہو جائے گی، نہ کہ صبرین کی وجہ سے۔ اسی لمحے اسفر نے میرا کو کال کی۔ مجھے ابھی $100 ملین منتقل کرو، پیسوں کی کمی ہے۔ میرا غصے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ہی $100 ملین دیے ہیں، کیا تم مجھے پیسہ چھاپنے والی مشین سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ $100 ملین کمانا کتنا مشکل ہے؟ اس قدر پیسہ کمانا مشکل ہے، لیکن شہزام کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسفر نے بے پرواہی سے کہا، تم جلدی آسٹریلیا کے سب سے امیر آدمی سے شادی کرنا جا رہی ہو، اس کی دولت کا آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ اس کے الفاظ نے میرا کا خون کھول دیا۔ بالکل میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں، لیکن اگر میں اس کے کارڈ پر سینکڑوں ملین ڈالر خرچ کرتی رہوں تو وہ اس بات پر دھیان دے گا۔ بس کہہ دو کہ تم کچھ سامان خرید رہی ہو۔ اسفر نے بے صبری سے کہا، جلدی کرو، میں واقعی مشکل میں ہوں۔ پلیز اسفر، کیا تم پیسہ کسی معقول چیز پر خرچ نہیں کر سکتے؟ مجھے پتا ہے کہ تم اسے جوئے، شراب نوشی اور عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے پر خرچ کرتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم کئی بار عورتوں کو اپارٹمنٹ میں لائے ہو، بہتر ہے کہ تم مجھ پہ دھیان دو، چپ رہو اور زبان سنبھالو۔ کیا میں تم پر انحصار کروں گا اگر میں عورتوں کو نہ لاؤں؟ تم اپنی زندگی کا لطف اٹھا رہی ہو، ہے نا؟ اگر میں تمہارے ساتھ ہی کھیلوں گا تو میں تم سے بور ہو جاؤں گا۔ میرا کو ایسے لگا جیسے اس کے چہرے پر تماچا مارا گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نظریں جھکائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسہ منتقل کر دوں گی۔ کال ختم کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں انتقام اور اسے مار دینے کی خواہش چمک اٹھی۔ اسے اسفر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحے بعد جب میفین نے ناشتہ مکمل کیا، صبرین کو ریحام کی کال آئی۔ سبی، میں نہیں آ سکتا، اس بدتمیز شہزام نے مجھے دفتر واپس جانے کو کہا کیونکہ کچھ کام آ گیا تھا۔ میں فوراً واپس آیا ہوں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کچھ فارم کی تصدیق کرنی ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے فارم کی تصدیق کیے بغیر جانے نہیں دیا۔ وہ واضح طور پر مجھے تم سے ملنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واقعی قابل نفرت آدمی ہے۔ صبرین کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں خود میفین کو پری اسکول چھوڑ دوں گی۔ اوکے، میں نے پہلے ہی پرنسپل سے بات کر لی ہے، ریحام نے افسردہ انداز میں کہا۔ میں شام کو میفین کو پک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر صبرین نے خود میفین کو پری اسکول چھوڑا۔ میفین اسی کلاس میں تھی جہاں مہرام تھا۔
یہاں تک کہ پری اسکول کے استاد کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ محفین اور مہرام جڑوائیں، کیونکہ صبرین نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ اچھے دوست ہیں۔ صبرین کے جانے کے بعد فوراً بعد محفین نے ایک کارڈ مہرام کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ہمارے بدتمیز ڈیڈی کی طرف سے ہے، اسے لے لو اور چپ ہو جاؤ، اور جب چاہو خرچ کر دینا۔ میرے پاس بھی ایک ہے، بگ گرینڈ پا نے مجھے دیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ مہرام نے کارڈ واپس محفین کی طرف پھینکا اور اسے یاد دلایا۔ محفین، کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے بدتمیز ڈیڈی ممی کے ساتھ دوبارہ ایک ہو جائیں؟ محفین کی آنکھوں میں مجرم سا تاثر آیا۔ اصل میں ہمارے سڈمی ڈیڈی تصویروں سے زیادہ حقیقی زندگی میں خوبصورت ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ باہر گئے تو ہمیں فخر ہوگا۔ مہرام کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ خوبصورت لوگوں کی تعریف کرتی تھی۔ مت بھولو کہ وہ دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ وہ ایک بدتمیز ہے۔ اگر ممی نہ ہوتی تو جنہوں نے ہمیں بچایا تھا تو ہم شاید زندہ نہ رہ پاتے۔ محفین فوراً خاموش ہو گئی۔ اور یہ بھی مت بھولو کہ ولید انکل ہمارے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ مہرام نے صاف طور پر یاد دلایا۔ ولید انکل ہمیشہ ممی کا انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں میچ نہیں کروں گی۔ محفین نے سر جھکا لیا۔ آج پری اسکول کے ٹیچر نے ایک اہم موضوع پر بات کی جس کا نام تھا تمہیں مجھے نہیں چھونا چاہیے۔ ٹیچر نے سنجیدگی سے کہا، بچوں، اگر کوئی اجنبی آپ کے چہرے، بیگ یا سینے کو چھونے کی کوشش کرے تو تمہیں اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اجنبی کے سامنے اپنی پینٹ یا شرٹ نہیں اتارنی چاہیے۔ ہماری باڈی پرسنل ہے اور ہمیں اسے دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 کا ایپیسوڈ 29 پارٹ 2 بائے ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے باقی کے ایپیسوڈ کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگلی صبح 7 بجے محفین ابھی تک گہری نیند میں تھی، تاہم صبرین کو صبح جلدی اٹھنے اور ناشتہ تیار کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ چونکہ چھوٹا بچہ یہاں رات گزار چکا تھا، اس لیے اسے ایک بھرپور ناشتہ تیار کرنا تھا۔ جب وہ رہائشی کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے کوشش کی کہ صوفے پر لیٹے ہوئے شخص کو نظر انداز کرے۔ شہزام کی کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے سنی انسنی کر دی اور فریزر سے پاستا کا آٹا نکالا۔ مجھے فلو ہوا ہے، شہزام کی مدھم آواز دروازے سے آئی۔ صبرین نے اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ مڑ کر دیکھے گی تو کل کی شرمندگی والے واقعے کا خیال آ جائے گا اور وہ خود کو قابو نہ رکھ سکے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے زکام ہے، شہزام نے دوبارہ آہستہ سے کہا اور اس کے قریب آ کر کہا۔ میں نے کولڈ شاور لیا اور پھر مجھے زکام ہو گیا۔ وہ دونوں بالغ تھے، اس لیے صبرین بخوبی جانتی تھی کہ وہ کیوں کولڈ شاور لینے گیا تھا، لیکن اس سے اسے مزید شرمندگی اور غصہ محسوس ہوا۔ تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ کس نے تمہیں میرے کمرے میں گھسنے کی اجازت دی تھی؟ مجھے سردی لگ رہی تھی اور تم نے بلینکٹ نہیں دیا۔ یہ تمہارا قصور ہے کہ دروازہ بند نہیں کیا۔ جب بچہ باہر اکیلا ہو تو میں کیسے اطمینان سے دروازہ بند کر سکتی ہوں؟ شہزام نے بات کرنا بند کر دیا اور اس کو سنجیدگی سے گھورنے لگا۔ جتنا وہ صبرین کے ساتھ وقت گزار رہا تھا اتنا ہی اسے اس کے خیال رکھنے کی عادت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہر چیز میں خیال رکھتی تھی۔ اس کے برعکس میرا اتنی لاپرواہی تھی کہ محفین کو مچھلی کو کانٹے کے ساتھ چبانے کے لیے دے دیا تھا۔ اگر صبرین ماں بن جاتی تو وہ یقیناً ایک بہترین ماں ہوتی۔ تم کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ صبرین اس کی گھورتی ہوئی نظریں محسوس کر کے بے آرام ہو گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی گلے میں خراش محسوس ہوئی۔ نظریں ہٹا کر وہ دوبارہ کھانسنے لگا۔ صبرین نے اچانک اس کی پیشانی کو چھوا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ تمہیں ہلکا بخار ہے۔ اس نے صبرین کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ایک کمزور بچہ ہو۔ اس کا چہرہ محفین جیسا لگ رہا تھا جب وہ بیمار ہوتی۔ ہسپتال جاؤ، محفین کو بھی لگ جائے گا فلو۔ کیا؟ شہزام کا پورا چہرہ غصے سے سفید ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ کم از کم صبرین اس کے زکام کی فکر کرے گی، لیکن وہ تو صرف اس لیے فکر مند تھی کہ وہ محفین کو بیمار نہ کر دے۔ صبرین یزدانی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ افسردگی، غصے اور ملال کے ملے جلے جذبات اس کے اندر ابھرنے لگے
اور اس کے جسم بے آرامی سے لرزنے لگا۔ صبرین نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے اور محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی گرم ہیں۔ اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیوٹ، کیوں نہ تم جا کے لیٹ جاؤ؟ لیوٹ، کیوں نہ تم جا کے لیٹ جاؤ؟ پہلے کچھ کھا لو پھر دوا لے لو۔ خالی پیٹ دوا لینا معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شہزام کی بھویں اور چڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ کیا تم میری فکر کر رہی ہو؟ اب بھی وہ اس کے معدے خراب ہونے کی فکر کر رہی تھی۔ یہ تو بنیادی عام سمجھ کی بات ہے۔ اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اپنا معدہ خراب کرنے کا ارادہ ہے تو میں ابھی تمہیں دوا دے دیتی ہوں۔ صبرین نے اس کی بے شرمی پر چڑ ہو کر جواب دیا۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ تم یہ مان لو کہ تم میری فکر کرتی ہو؟ شہزام نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ تو اگر میں یہ مان لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ تم شادی کرنے والے ہو۔ کیا شہزام سوری اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر کسی ایسی لڑکی کو اپنائے گا دوبارہ جس کی کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ صبرین نے اسے مذاق میں کہا اور پھر پاستا پکانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ شہزام نے چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد جذبات تھے۔ اگرچہ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں احساسات رکھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ وہ احساسات اس کے میرا کے لیے جذبات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ تاہم کل رات کے واقعات نے اس کی میرا کے بارے میں سوچ کو بدل دیا تھا۔ شاید میرا اتنی مہربان نہیں جتنی وہ سمجھتا تھا، اور صبرین اتنی بری نہیں جتنی وہ سوچتا تھا۔ پاستا بہت سادہ تھا، 10 منٹ کے اندر پک گیا۔ شہزام نے چند منٹوں میں پاستا کا پورا پلیٹ کھا لیا۔ یہ بس سادہ پاستا تھا، مگر صبرین نے اسے خاص طور پر مزیدار بنایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جب بھی بات صبرین کی اس کا دل کھانے کے لیے زیادہ کرتا تھا۔ پاستا کھانے کے بعد ایک کپ گرم پانی اور ایک گولی اس کے سامنے رکھی گئی۔ تم گولی کو توڑ کر مکس نہیں کرو گی؟ شہزام نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بیمار بچہ ہو جو حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ میرا کا نمبر کیا ہے؟ میں اسے فون کر کے کہوں گی کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ صبرین نے اپنا فون نکال کر کہا۔ اس سے اتنے نخریلے مرد کے نخرے نہیں اٹھانے تھے۔ شہزام چپ چاپ اٹھا اور دوا خود مکس کر لی۔ اس کا کمزور اور سفید چہرہ بہت دل پذیر دکھ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد بیڈ روم میں رونے کی آواز آئی۔ صبرین فوراً دوڑ کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں محفین کا دروازہ بند ہو گیا اور ہنسی کی آواز آئی۔ محفین کا رونا بند ہو گیا اور ہنسی کی آواز آئی۔ شہزام دروازے کے قریب آیا اور دیکھا کہ صبرین بیڈ پر محفین کے بال بنا رہی ہے۔ جلد ہی محفین ایک خوبصورت پیارے پرنسس کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے دل میں عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور اسے محسوس ہوا جیسے تینوں ایک خاندان ہو۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہادی دروازے پر کھڑا تھا احترام کے ساتھ۔ شہزام سر، میم صبرین نے میسج کیا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو ہسپتال لے چلوں۔ شہزام کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے بے اختیار صبرین کی طرف دیکھا جو محفین کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ تم نے ہادی کو کال کیا؟ ہاں، میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس تمہاری دیکھ بھال کرنے کا وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صبرین نے کہا، اور پھر محفین کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ محفین کو پین کیکس اور انڈے اور جوس ملا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے صرف سادہ پاستا کھایا تھا۔ ایک بار پھر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا۔ انکل، میں نے سنا ہے کہ آپ کو فلو ہے، آپ کو فوراً اسپتال جانا چاہیے۔ محفین نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ ڈیڈی مجھے لینے آئیں گے اور پھر مجھے پری اسکول چھوڑنے جائیں گے۔ پری اسکول؟ شہزام حیران ہو گیا۔ اور آنٹی صبرین نے کہا تھا کہ مجھے پری اسکول جانا چاہیے۔ وہاں میرے بہت سارے دوست ہوں گے تو میں اکیلا نہیں محسوس کروں گی، اور انکل کے کام اور آرام کے وقت میں مداخلت بھی نہیں کروں گی، محفین نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن شہزام کو اداسی محسوس ہوئی۔ اسے بالکل بھی مداخلت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ محفین کا تنگ کرنا بہت پسند کرتا تھا۔ اگر وہ پری اسکول جائے گی تو وہ اسے کم ہی دیکھ پائے گا۔ محفین، تم مجھے تنگ نہیں کر رہی ہو؟ شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔
میں جانتی ہوں، لیکن انکل تو ابھی شادی کرنے والے ہیں، آنٹی صبرین نے کہا تھا اگر آپ روزانہ میرے ساتھ رہو گے تو آنٹی میرا ناراض ہو جائیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے ناپسند کرے، محفین نے معصومیت سے کہا۔ شہزام نے صبرین کو غصے سے گھورا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ صبرین کی خوبصورت آنکھوں میں چیلنج تھا۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ میرا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر یہ ماضی کی بات ہوتی تو شہزام یقین سے کہتا کہ میرا ایسی نہیں ہے، لیکن اب وہ پر یقین نہیں تھا۔ صبرین کی تنقید پر اس نے دانت پیس کر جواب دیا، جلدی جاؤ تاکہ تم محفین کو بیمار نہ کر دو۔ صبرین نے پھر سے اسے نکالنے کی کوشش کی۔ شہزام کچھ نہیں کہہ سکا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حکم دیا، کمپنی چلو، میں نے دوا لے لی ہے، مجھے اسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ ہادی نے اسے دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ آخرکار ذہنی دباؤ میں تھا، وہ اس کے صدر ہمیشہ صحت مند رہتے تھے، اس سال ایک دفعہ بھی زکام نہیں ہوا تھا اسے، آج کی حالت استثناء تھی۔ اور وہاں ایک کال کر کے ریحام کو فوراً کمپنی بھیج دو، پھر اس کے لیے کچھ ضروری کام ترتیب دے دو، شہزام نے کہا۔ وہ ریحام کی صبرین اور محفین کے ساتھ محبت بھری تصویر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہادی خاموش رہا، وہ کچھ حد تک سمجھ چکا تھا کہ شہزام سوری کا کیا مقصد ہے، اور شہزام نے دوبارہ کہا، اسحاق انصاری کی تحقیقات کرو۔ ہادی نے بے ساختہ کہا، شہزام سر، جتنا بھی میں جانتا ہوں انصاری فیملی ایک ادبی خاندان ہے، اسحاق انصاری خوش اخلاق، باصلاحیت اور ویل مینرڈ شخص ہے۔ بس، شہزام نے سر چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی، مجھے اس کی خامیاں چاہیے، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جیسے بے وفائی، سگمی پن یا بری عادتیں۔ ہادی غصے سے بولا، میں نے سنا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اسحاق بہت سنجیدہ اور وقار والا مرد ہے اور عام طور پر باہر نہیں گھومتا۔ مجھے وہ سب نہیں چاہیے جو تم نے سنا ہے، جو بھی تم نے سنا وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ شہزام نے یاد دلایا، مثلاً ہو سکتا ہے اس کے پیروں سے بدبو آتی ہو، یا اس کی سانس سے بدبو آتی ہو، یا اسے مرد پسند ہوں، کوئی بھی وجہ چل جائے۔ بالکل ٹھیک۔ ہادی شرمندہ ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ شہزام صبرین اور اسحاق کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی واقعی نہیں جانتا تھا کہ شہزام کیا چاہتا ہے، وہ جلدی شادی کرنے والا ہے، پھر بھی اپنی سابقہ بیوی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبح 9 بجے جب وہ دفتر پہنچا تو میرا کافی دیر سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہزام کو دیکھا فوراً فکر مند ہو کر پوچھا، محفین کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ شہزام نے اس کی طرف دیکھا۔ اب جب وہ بیمار تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سکون سے کچھ وقت گزارے، مگر میرا کی موجودگی نے اس کے ماتھے پر تناؤ ڈال دیا۔